بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے اپنے قریب پاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، ہمیں شوق ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ سوال کریں مجھ سے، جب وہ مجھے پکاریں تو مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ یہ صحابہ کا شوق تھا، یہ جستجو تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ قرآن نازل فرما دیا کرتے تھے۔ ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حلال رزق کمانا بھی تو عبادت ہے، ہم کہتے ہیں دین پڑھنا پڑھانا بھی تو عبادت ہے، گھر کے کام کرنا بھی عبادت ہے۔ بے شک وہ ہماری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم گھر کے کام کریں، جب ہم حلال رزق کمائیں تو ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں تو وہ عبادت ہے ہمارے لیے۔ مگر ہم اسپیشل اللہ کو نہیں پکارتے۔ ہم کبھی 2 رکعت پڑھنے نہیں گئے کہ ہم صرف اللہ کے لیے پڑھ لیں۔ جب ہم صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے نفل ادا کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان بن جاتا ہے۔ ہم دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال ملے دین پھیلانے کے لیے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے تبلیغ بھی کرنی تھی، 11 بیویاں ہیں گھر پہ، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے خاندان ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر جاتے تو کام کاج بھی کرواتے تھے بیویوں کے ساتھ۔ آج کل کے شوہروں کی طرح گھر آ کے روب نہیں جھاڑتے تھے کہ ہم سارا دن کما کے آئے ہیں۔ سارا دن دین کی تبلیغ کرتے، تاجر بھی تھے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے، لوگوں کی داد رسی کرتے، ان کے غم سنتے، ان کا خیال کرتے اور سارا دن دین پھیلاتے۔ اور شام کو جب گھر جاتے تو گھر جا کے ازواج مطہرات کے حق بھی ادا کرتے، اور 11 ازواج، اور ان کے ساتھ مل کے کام کاج بھی ان میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں کام کرتی، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ 11 شادیاں، 11 بیویاں۔ کوئی نبی کو، ہمارے نبی اللہ کے محبوب شخصیت ہیں تو ان کے لیے کوئی چیز کوئی معنی نہیں تھی اگر وہ ایک بھی کرتے یا ایک بھی نہ کرتے، لیکن 11 کر کے بتایا کہ کیسے دین اور دنیا کو لے کے چلنا ہے۔ سارا دن تبلیغ، شام کو ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ کام کاج کرنا، اپنے بچوں کو دیکھنا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی رات ہوتی تو نبی کریم جائے نماز بچھا لیتے، مصلی بچھاتے اور کھڑے ہو جاتے، اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ساری رات قیام کرتے۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے، ساری رات گزر گئی قیام کرتے ہوئے، میں دیکھتی کہ اب فارغ ہوں گے، ادھر فجر کی اذان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام ختم کیا اور فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ کے صدقے تو اللہ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، آپ کے وسیلے سے تو لوگ بخشے جانے ہیں، آپ تو انبیاء کی امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ رحم دل ہیں، شفیق ہیں آپ، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کا کیا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا نا میرے رب کی مجھ پہ کتنی رحمتیں ہیں، مجھ پہ کتنی برکتیں ہیں، تو افلا عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ افلا عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ یہ میرا اعزاز کہ میرے صدقے سے لوگ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت، ہماری بخشش کا وسیلہ، دنیا جہاں جن کے وسیلے سے بنی، وہ اللہ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، وہ مصلی بچھا کے بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں رزق کمانا بھی عبادت ہے،
بس سارا دن رزق کما کے آؤ، رات نو سوو۔ نبی نے رات کو مصلی بچھایا اور اتنا قیام کیا کہ پاؤں میں ورم آ گیا۔ اور جب آپ کی نعمتیں، آپ پہ اللہ کی آپ پہ رحمتیں گنوائیں تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے آپ نے جواب دیا افلا عبدن شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب کریم نے ہمیں بھی بہت کچھ نوازا، سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہم اس کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس چیز کا شکر ادا کیا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی تو اپنے رب سے مانگ، رب سے مانگ، تو حلال رزق کما رہا ہے، اس دوران نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھ، اس دوران اللہ سے باتیں کر کہ اللہ مجھے فلان چیز نہیں ہے میرے پاس، مجھے وہ عطا کر، نمک نہیں ہے، نمک بھی ختم ہو جائے تو بھی اللہ سے ہی مانگنے کا حکم ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے غم دنیا والوں کو سنائے گا، اگر تو اپنے دکھ دنیا والوں کو سنائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اپنے دکھ اپنے درد صرف اپنے اللہ کو بتائیں، اپنے رکوع، اپنے سجدے، اپنے وظیفے پہ ہمیں اتنا یقین کرنا آئے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، لیکن شرط ہے جانا، اس کے در پہ جانا ہے، تڑپ سے جانا ہے، بھاگ کے جانا ہے، جان لگا کے جانا ہے، اس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ اس نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ وہ دیکھو اس کی دعا قبول ہے، وہ کس نرمی سے اور کس محبت سے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، اور واقعی اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ نے ہی دینا ہے، اللہ نے ہی کن کہنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جنگوں میں تھے تو مسجد اقصیٰ میں ایک دن نماز پڑھی اور ایک شخص سے ملا تو ان سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اس شخص نے پوچھا کہ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ میں نے خبر سنی ہے کہ دشمن کا ایک جنگی جہاز جسے بحری بیڑا کہا جاتا ہے، جس میں جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا کہ وہ آ رہا ہے، اور مسلمان تو پہلے کمزور ہیں، تھوڑے بھی ہیں تعداد میں، اب جب سے میں نے یہ سنا تو میں ڈرتا ہوں کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ تو ہم سے زیادہ طاقت میں آ گئے، ان کے پاس زیادہ ساز و سامان ہے، اب ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے؟ رونے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شخص سے کہا کہ آپ بھی دعا کرنا، یہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا اور صلاح الدین ایوبی سجدے میں گرے اور رونے لگے، دعائیں کرنے لگے، شام سے رات اور رات سے صبح ہو گئی، دعائیں مانگتے مانگتے مانگتے، تو وہ شخص جو رات کو صلاح الدین ایوبی سے ملا، اس کو صبح جب وہ جا رہا تھا تو اس کو خبر ملی کہ جو بحری بیڑا جہاز آ رہا تھا، جنگی جہاز آ رہا تھا دشمنوں کا، وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو وہ شخص مسکرانے لگا، تو کسی نے اسے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو وہ ان سے کہنے لگا وہ جہاز سمندر میں غرق نہیں ہوا، وہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں غرق ہوا۔ سبحان اللہ، مانگنا ہی نہیں آتا ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ بڑے واقعات ہیں، بڑے ایسے ایمان اور یقین اور ایمان کامل کے واقعات ہیں، داستانیں ہیں، جو اگر سنانے لگیں تو وقت ختم ہو جائے گا، اور ان کی دعائیں اسی لیے قبول ہوئیں کہ انہوں نے اپنے رب پہ یقین کیا، ان کا اپنے رب پہ یقین مضبوط تھا۔ سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بھی آپ کو پہلے سنایا کہ انہوں نے سمندر سے کہا کہ سمندر اگر تو بنی اسرائیل کی قوم کے لیے پھٹ سکتا ہے تو اس کو راستہ دے سکتا ہے، تو ہم تو پھر امت محمدی اللہ تیرے نبی کی امت ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے نہیں بن سکتا؟ اور تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دریا نے راستہ دے دیا۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے، ہمیں اچھے طریقے سے مانگنے والا بنائے، صرف اللہ کے دربار سے مانگنے والا بنائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔
اللہ دے دتیاں ہی پوری پیندی ہے۔ 1000 بار دعا مانگا تو کیا حاصل، 1000 بار دعا مانگی تو کیا حاصل، دعا وہی ہے جو دل سے کبھی نکلی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔